بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حرف جر با کے مختلف معانی کا جائزہ لیں گے۔ با کا ایک معنی ہے کہ یہ استعانت یعنی بطور مدد یا ذریعے کے اظہار کے لیے آتا ہے یا بطور آلہ فعل آتا ہے، جیسے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے سے، تو بطور آلہ فعل آ رہا ہے، تو قلم ایک آلہ ہے سکھانے کے لیے۔ با کا وادر بی جو حرف جر ہے، اس کا ایک معنی مصاحبت کے لیے ہے، جیسے اکمپنیمنٹ ود یا along with کے معنوں میں، یا حرف جر معا کے معنی میں، جیسے اہبت بسلام، اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ، ادخلوہا بسلام آمنین، تم ان میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہاں جو بسم اللہ کا با ہے، اس با کو استعانت کے لیے بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو مصاحبت کے لیے لیا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ ساتھ ہے۔ اور اس کا ایک معنی لوگوں نے استعانت بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کے نام کی، یعنی یا اللہ کی مدد جو ہے وہ مانگتے ہوئے یا چاہتے ہوئے اس کے نام کی استعانت، بطور استعانت کے بھی لوگوں نے اس با کا معنی لیا ہے۔ با کا ایک معنی الصاق بھی ہے، یعنی اڈہین، اڈجنکشن، ایسوسیشن یا کنیکشن، یعنی کسی کے پاس یا ساتھ ہونے کے معنوں میں، جیسے جالسا بہی، وہ اس کے ساتھ بیٹھا یا اس کے پاس بیٹھا، مرہ بہم، وہ اس کے پاس سے گزرا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس کتاب کو مضبوطی سے یا مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ با کا ایک معنی سبب یا کاز کو یا وجہ کو ظاہر کرنا بھی ہے، جیسے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہم نے ان کے گناہوں کے باعث ان کو ہلاک کر دیا، یا گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہاں جو بازر بھی ہے، یہ وجہ بتا رہی ہے کہ ان کی ہلاکت کی وجہ جو تھی وہ ان کے ذنوب تھے۔ اس طرح ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال صالحہ کے باعث جو تم کیا کرتے تھے، یعنی جنت جو ملی ہے وہ اعمال کے وجہ سے ملی ہے۔ اور یا با یہاں بدلے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال کے بدلے میں یا اعمال کی وجہ سے یا اعمال کے صلے میں۔ با کا ایک معنی ظرف جو ہے، ظرف بھی ہوتا ہے، یعنی یہ ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، ایٹ کے معنوں میں، جیسے نجیناہم بسحر، نجات دی ہم نے ان کو سحر کے وقت، یہ ظرف زمان کی مثال ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بے شک مدد فرمائی تمہاری اللہ نے بدر میں یا بدر کے مقام پر یا بدر کی موقع پر، یہ ظرف زمان یا مکان دونوں ہو سکتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں یا رات اور دن کے وقت تمہارا سونا ہے۔ تو یہاں با بجائے ظرف آیا ہے۔ با کا ایک معنی تادیہ یعنی ٹرانزٹیوٹی بھی ہے کہ یہ فعل لازم کو فعل متعدی بنانے میں مدد کرتا ہے، جیسے ذہابہ کا معنی ہوتا ہے وہ گیا، تو ذہابہ جو ہے یہ فعل لازم ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں، لیکن ذہاب اللہ بے نورہم، لے گیا اللہ ان کا نور۔ یہاں ذہابہ کے بعد جو بازر بھی آئی ہے وہ گیا کی بجائے یہاں لے گیا اس کا معنی ہو گیا، تو اللہ لے گیا ان کا نور۔ تو یہاں پہ جو ذہابہ کے بعد بازر بھی آئی ہے، یہ ذہابہ کنورٹ ہو گیا ہے فعل متعدی میں، یعنی اب اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ لے گیا، کیا لے گیا؟ ان کا نور۔ با برائے قسم بھی آتا ہے یا گواہی کے، جیسے کالا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
اس نے کہا تو تیری عزت کی قسم میں ضرور سب کو گمراہ کروں گا. با برائے تاکید بھی آتا ہے، یعنی افرمیٹیو سینس میں، فار ایمفیسس. نفی یا استفہام والے جملے میں بھی آتا ہے، اور فاعل اور مفعول پر بھی یہ خبر پر مبالغے کے لیے آتا ہے. جیسے وما ربک بغافل عما یعملون، اور آپ کا رب ان کے کاموں سے بالکل یا ہرگز بے خبر نہیں جو وہ انجام دیتے ہیں. وما ربک غافل کے غافل نہیں، لیکن بے غافل یہ جو بادر بھی ہے یہ تھوڑا تاکید کے لیے ہے کہ بالکل بے خبر نہیں یا ہرگز بے خبر نہیں. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے بالکل کافی نہیں. وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، آپ ہماری بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اپنے والد سے، وما انت بمؤمن، ہرگز آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے. اچھا، یہ جو لفظ ایمان والا جو ورب ہو یا یہ مومن کے اس کا نون کے بعد جب پریپوزیشن لام آئے جیسے لنا ہے یہاں پہ، تو اس کا معنی یقین کرنا ہوتا ہے. جب اس کے بعد پریپوزیشن با آئے تو اس کا معنی ایمان لانا ہوتا ہے، جیسے آمنت باللہ. تو یہاں مومن کے بعد بنا نہیں آیا بلکہ لنا آیا ہے. اسی طرح وکفا باللہ شہیدہ، اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے. با کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ بدلے یا ریکویٹل کے سینس میں بھی آتا ہے، جیسے سلام علیکم بما صبر، تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کے بدلے میں. فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، بس ایسے ہی لوگوں کے لیے 2 گنا اجر ہے ان کے اعمال کے بدلے میں. یہاں بدلہ یا ریکویٹل کے معنی میں آ رہا ہے، صلہ یا بدلہ. با برائے بدل بھی آتا ہے، یعنی ایکسچینج، جیسے الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام. یعنی اگر کوئی قتل آزاد بندہ کرے گا تو اس کے بدلے اس آزاد کو ہی اس کی سزا ملے گی، اگر کوئی غلام کرے گا اس کے بدلے اس غلام کو ہی اس کی سزا ملے گی. یہ نہیں کہ اگر کوئی آزاد بندہ کرے قتل تو وہ اپنی جگہ کسی غلام کو پیش کر دے کہ بھائی میری سزا میرے غلام کو دے دو، ایسا نہیں ہوگا. اس طرح اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہدایت کے بدلے گمراہی، بالہدا یعنی ہدایت کے بدلے، اس کی ایکسچینج میں. یہاں ریکویٹل کے معنی میں بدلہ نہیں آ رہا بلکہ ایکسچینج کے معنی میں بدلہ آ رہا ہے، ایک کی جگہ دوسری چیز. با کا ایک معنی کے مطابق بھی ہوتا ہے، یعنی اکارڈنگ ٹو. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے امر کے مطابق عمل کرتے ہیں. بے امر ہی، اس کے امر کے مطابق، یعملون وہ عمل کرتے ہیں. با بمانی من بھی آتا ہے تبعیض کے معنی میں، فرام وچ، جیسے عینن یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے. با کا کبھی کبھی استعمال یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی پر کے معنی میں. ان تأمن ہو بکنتار یودہ الیکا، اگر امین بنایا جائے اس کو ڈھیروں مال پر بھی تو ادا کر دے گا آپ کو وہ. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اس نے تم کو غم پر غم یا رنج پر رنج دیا. یہاں بادر بھی جو ہے یہ اللہ کے معنی میں آ رہا ہے، پر کے معنی میں. با کا ایک معنی ان بھی ہے، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں، جیسے سائل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ایک سائل نے عذاب کے بارے میں یا عذاب کے متعلق جو واقع ہونے والا ہے. الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، الرحمن تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ یا اس کے متعلق، بہی اس کے متعلق یا اس کے بارے میں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کے بارے میں جو تم کرتے ہو، اس کے متعلق جو تم کرتے ہو. با کا ایک معنی غائط بھی ہے، یہ الاتقان علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک معنی بھی دیا ہے، مقصد یا انجام، یعنی پرپز یا کانسیکوینس یا ریزلٹ یا اینڈ پوائنٹ کے اظہار کے لیے.
جیسے وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا۔ یہاں با جو ہے احسان کے انجام یا حاصل کو متکلم یعنی یا کی طرف نسبت دے رہا ہے، با زیر یہ بھی، تو یہ یا ہے یہ متکلم یا متکلم ہے، یعنی احسان کا فائدہ مجھ تک پہنچا، احسان کا اثر میری ذات پر ظاہر ہوا۔ تو یہاں جو بازر بی جو ہے اس کا جو کانسیکوینس یا پرپز ہے وہ مفعول کے اوپر ہے جو کہ یا متکلم ہے، تو اس نے احسان کیا مجھ پر۔ تو یہاں با جو ہے وہ انسٹرومنٹ نہیں ہے، آلہ نہیں ہے، نہ یہ استعانت کے لیے ہے بلکہ یہ غائط کے لیے ہے، اور اس کا تعلق مفعول سے ہے، فاعل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ فاعل کی یہ مدد نہیں کر رہا۔ تو یہ تھے ہم حرف جر با کے مختلف معنی۔